بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ سیرت النبی کا ایک درخشندہ باب ہے۔ اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشت اول کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تناظر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، مدبرانہ حکمت، شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی، جس نے تمام سلاطین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عصر سابق اور عصر حاضر کے بہت سے غیر مسلم مفکرین کا یہ خیال ہے، اگر اس موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا، وہ اپنے پلان کے مطابق عمرے کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس چلے جاتے اور اس تاریخی مصالحت کی نوبت نہ آتی، تو آج تاریخی مذاہب میں جو اسلام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس واقعے کے خد و خال، پیش منظر اور حالات واقعات کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں۔ پس منظر: مسلمانوں کو مکہ جیسے مقدس شہر چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مدینہ رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بسا تھا۔ حرم کی پرنور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی لگائی ہوئی روح پرور صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سحر طاری کیے رہتی تھیں۔ ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور کعبۃ اللہ کے شرف زیارت سے مشرف ہونے کا شوق ہر آن ان کے قلوب میں مچلتا تھا۔ دوسری طرف مکہ کے حالات اور مشرکین کا اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ علیم و خبیر ذات کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی کرن کو نمودار کر کر اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرما دیا۔ ہوا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر بعض صحابہ نے سر کا حلق کروایا اور بعض نے سر منڈوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرے کی ادائیگی کریں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں محبت الہیہ کی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری میں بروز پیر 1400 افراد کے قافلے کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ ادا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ضروری ہتھیار کے علاوہ کوئی سامان جنگ کے ساتھ نہ لائے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلے میں قلادہ یعنی نشانی ڈالا۔ مقام حدیبیہ میں پڑاؤ: مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ اسی کنویں کے نام سے وہ گاؤں منسوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی آمد کا سن کر 200 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک لیا۔
معروضی صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی ہے۔ ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضرت قراش رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے مطلع کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس شدید مزاحمتی رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ مصالحت کا موقع ہے، جبکہ میرا تندوتیز مزاج احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ انکار معاذ اللہ حکم نبوی کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ منشأ نبوت کی تکمیل کے لیے تھا کہ کہیں اس موقع پر میرے منہ سے انجانے میں نکلا ہوا لفظ مصالحت کے عمل کو متاثر نہ کر دے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ہر حال میں ان سے لڑائی کروں گا۔ بدیل نے آ کر قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم سے مطلع کیا اور صلح کی اس پیشکش کو سراہتے ہوئے انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے بدیل کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے بدیل کی بات کی تائید کرتے ہوئے قریش کو صلح کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی اور ان سے محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم مجھے اپنے باپ کے درجے میں مانتے ہو تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت دے دو۔ عروہ کی طرف سے شدید اصرار اور اس قدر منت و لجاجت دیکھ کر قریش نے بات چیت کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غیرت ایمانی کی ایک جھلک۔ عروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بات چیت شروع کی۔ اثناء گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لڑائی کی صورت میں قریش تم پر غالب آ گئے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، یہ سن کر غیرت ایمانی سے طیش میں آ گئے اور عروہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور کا ساتھ دیں گے۔ گفتگو کے دوران عروہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتے۔ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ چچا کا یہ غیر مہذب رویہ ان سے دیکھا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر عروہ سے کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹاؤ۔ ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مندانہ تعلق۔ اسی مجلس میں عروہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عقیدت مندانہ تعلق کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں حد درجے متاثر کیا۔ عروہ نے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
منہ سے تھوک یا بلغم نکالتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور تبرک کے طور پر اپنے وجود پر مل لیتے ہیں۔ آپ کے وجود اقدس سے کوئی بال گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے لپک چلے آتے ہیں۔ ان تبرکات کے حصول کے لیے اس قدر کوشاں ہیں کہ باہمی نزاع پیدا ہونے کا ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ صلح کی کوشش رنگ لے آئی اور وہ مجلس سے اٹھے اور واپس جا کر قریش کو کہا کہ مجھے قیصر و کسریٰ، نجاشی اور بہت سے سلاطین کے دربار میں جانے کا موقع ملا، لیکن کسی بادشاہ کے دربانوں کا اپنے بادشاہ سے ایسا بے لوث رشتہ اور پرخلوص تعلق نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے، ان سے مصالحت کر لی جائے۔ آخر قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے اور سہل بن عمر کو صلح کے لیے بھیجا۔ شرائط صلح طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ تاریخی صلح نامہ تحریر کروایا۔ شرائط صلح: مسلمانوں اور قریش کے درمیان درج ذیل باتوں پر اتفاق رائے ہوا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی قسم کے اسلحے کا ساتھ لانے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ نمبر 2، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی فریق دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 5، متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ نمبر 5، متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ سے واپسی: صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپسی کے لیے صحابہ کرام کو جانور ذبح کرنے، حلق کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گراں کو ہٹانے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے ان عاشقان الہی پر بغیر عمرے کے جانا اس قدر دشوار گزرا مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بطور شکایت اس کا ذکر کیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت سخت صدمے سے نڈھال ہیں، ان کی جانب سے یہ معاملہ طبعی اور فطری ہے، اس کی وجہ سے آپ ان پر ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود ان کے سامنے جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی تعمیل حکم کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔